بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کا دورہ چین، صدر شی جن پنگ سے ملاقات۔ اسرائیل کے غزہ میں مہلک حملے جاری، متعدد افراد ہلاک۔ بھارت کے وزیر اعظم مودی 2 روزہ دورے پر آسٹریا پہنچ گئے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا کہ بیجنگ بنگلہ دیش کے ساتھ ایک جامع اسٹریٹجک شراکت داری قائم کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بات چینی صدر نے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ سے بدھ کو بیجنگ میں ہونے والی ملاقات میں کہی ہے۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم 9 جولائی سے 4 روزہ سرکاری دورے پر چین میں ہیں۔ صدر شی نے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم سے ملاقات میں کہا کہ چین بنگلہ دیش کے ساتھ مل کر جنوبی ایشیا اور دنیا کے جنوبی خطے میں ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس موقع پر بنگلہ دیش کی وزیر اعظم نے کہا، ان کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ ہماری اچھی دوستی ہے۔ چین ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا ہے اور ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ غزہ میں صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے بدھ کو اپنے مہلک حملے جاری رکھے، جن میں متعدد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اسرائیلی فوج نے اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی کی عمارت کے اندر مبینہ طور پر موجود حماس کے عسکریت پسندوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ منگل میں غزہ میں ہونے والے ایک حملے کا جائزہ لے رہی ہے، جس میں صحت کے حکام کے مطابق خان یونس میں ایک اسکول میں کم سے کم 29 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ گزشتہ 4 دنوں کے دوران اسکولوں کی عمارت پر ہونے والا یہ چوتھا حملہ تھا۔ اسرائیل نے غزہ میں ہزاروں افراد کے انخلاء کا حکم جاری کرنے کے بعد جنوبی غزہ میں فضائی اور زمینی حملوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی 2 روزہ دورے پر بدھ کو ماسکو سے آسٹریا پہنچے، جہاں انہوں نے آسٹریا کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، یوکرین اور علاقائی سلامتی کے امور پر بات چیت کی۔ یہ گزشتہ 40 سال میں کسی بھی بھارتی وزیر اعظم کا آسٹریا کا پہلا دورہ ہے۔ اس سے قبل 1983 میں اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی آسٹریا گئی تھیں۔ وزیر اعظم مودی نے آسٹریا پہنچنے سے پہلے اپنے بیان میں کہا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان جمہوریت، آزادی اور قانون کی حکمرانی سمیت کئی اقدار مشترک ہیں۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں نیٹو کے سربراہی اجلاس میں رکن ممالک شرکت کر رہے ہیں۔ 3 روز تک جاری رہنے والے 75ویں سربراہی اجلاس میں یوکرین کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی بھی اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر بائیڈن نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسے دنیا کا سب سے بڑا دفاعی اتحاد قرار دیا ہے۔ اس موقع پر صدر بائیڈن نے یوکرین کو 5 فضائی دفاعی نظام فراہم کرنے کا اعلان کیا، جس میں پیٹریاٹ میزائل اور بیٹریز بھی شامل ہیں۔ ادھر یوکرین کے صدر نے ایک الگ تقریب میں اس امداد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ روسی فورسز کو شکست دینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ انہوں نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ روسی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یوکرین کو فوری طور پر امداد دیں اور اس کے لیے مہینوں کا انتظار نہ کیا جائے۔ امریکہ کی طرف سے یوکرین کو دفاعی امداد فراہم کرنے کا اعلان ایک ایسے وقت کیا گیا جب پیر کو روس نے یوکرین کے مختلف شہروں اور دارالحکومت کیف میں ایک اسپتال کو نشانہ بنایا۔ صدر زیلنسکی نے کہا کہ ان حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 43 تک پہنچ گئی ہے۔ غزہ میں جنگ بندی اور 7 اکتوبر کو حماس کی طرف سے حراست میں لیے گئے اسرائیلی شہریوں کی رہائی کے لیے مذاکرات آج قطر میں دوبارہ شروع ہونے کی توقع ہے۔ ان مذاکرات میں مصر، امریکہ، اسرائیل اور قطر کے عہدیدار شرکت کریں گے۔ غزہ میں جنگ بندی کے مجوزہ معاہدے پر بات چیت حماس کی نئی تجاویز ملنے کے بعد شروع ہو رہی ہے، جس میں حماس نے اسرائیل جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط سے پہلے جنگ کے خاتمے کا وعدہ کرنے کی شرط واپس لے لی ہے۔ ادھر حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ یہ کہہ چکے ہیں کہ غزہ میں جاری اسرائیل کے حملے مذاکرات کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں اور ان کے بقول یہ بات چیت کے عمل کو پیچھے دھکیل سکتے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارا حسن۔